اسی طرح دیکھیے، ماحول جس سے آلودہ ہوتا ہے، ایک چیز آواز ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آواز جو ہے انسان کی سماعت پر برا اثر ڈالتی ہے، یہ شور کہلاتا ہے۔ شور کی وجہ سے ماحول میں صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ شور گاڑیوں اور مشینوں کی آواز سے پیدا ہوتا ہے۔ شور و غل سے انسانی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں عام بول چال کے سلسلے میں بھی آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ دیکھیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل۔ چلنے کا انداز بھی ہمیں سکھلایا اور فرمایا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو بھی پست رکھ۔ شہروں میں رہنے والی آبادی کے لیے آواز کی آلودگی بہت زیادہ پریشانی کا سبب ہے۔ اسلام چیخو پکار کو ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدوں کی آواز ہے۔ اسلام آواز کے معاملے میں بھی اعتدال کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ فرمایا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان کے درمیان اوسط درجہ کا لہجہ اختیار کیجیے، یعنی درمیانے درجے کی جو آواز ہے اس کو اختیار کیجیے۔ جبکہ شور مچانا، سیٹیاں بجانا اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن کریم اسے کفار اور مشرکین کی حرکات بتلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ، بیت اللہ میں ان لوگوں کی نماز بس یہی ہوتی کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ اسلامی عبادات کا بغور جائزہ لیا جائے تو محسوس ہوگا کہ ان میں بھی اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ آواز بہت زیادہ بلند نہ ہو۔ مثلا دن کی نمازیں سری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب دیگر ذرائع سے شور پیدا ہوتا ہے، یعنی ظہر ہے، عصر ہے، ان نمازوں میں ہمیں سری یعنی نمازیں کہلاتی ہیں کہ ان میں قراءت جو ہے وہ خاموشی سے کی جائے ہیں۔ تو کیوں دیگر شور تھا تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ سری۔ مغرب، عشاء اور فجر میں قراءت جہری ہوتی ہے کیونکہ اس وقت شور کم ہوتا ہے، اس میں بھی آواز معتدل رکھی جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد میں آوازیں بلند کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات تھیں ماحول کے متعلق، کہ آج ہم نے ایک تو صوتی آلودگی یعنی آواز کی آلودگی جو ہے وہ پڑھا، پھر اسی طرح ہم نے تحفظ ماحول اور حیوانات کے بارے میں اسلام کی تعلیمات پڑھی، اور اسی طرح ہم نے نباتات اور جنگلات کے بارے میں ہمیں کیا اسلام تعلیمات دیتا ہے وہ پڑھی۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم مزید اس پر تحفظ ماحول اور اخلاقی اقدار، ٹھیک ہے، پھر صفائی اور ستھرائی، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے بارے میں مزید انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔